الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج 22واں جمعۃ المبارک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اوپر اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے بھی کامل حصہ نصیب فرمائے. میں نے پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر ابتدائی لوگ جو ایمان لائے وہ کون کون تھے، اور تھوڑا سا ان کا دعوتی عمل کو قبول کرنے کے بارے میں جو سلسلہ تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. 2-3 صحابہ کا اور تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے اول وہلے میں آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور پھر ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان لایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوش کے اوپر. انہوں نے ان کو دعوت دی اور اپنا مال صرف کر کے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. تو یہ بہت بڑی قربانی تھی. ایک نام ہے اولین صحابہ میں عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خود فرماتے ہیں کہ
جاہلیت کے زمانے میں مجھے بت پرستی سے الرجی تھی، میں متنفر تھا اس سے کہ یہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، اور لوگ ان کو مالک سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر ملکیت والی کون سی صفت ایسی ہے؟ تو میرے دل میں یہ اضطراب تھا بتوں کے متعلق۔ تو میں نے ایک دن سابقہ کتاب کے ایک عالم، عیسائی عالم سے اس بت پرستی کے متعلق پوچھا، اور یہ بھی پوچھا کہ مجھے صحیح دین کی رہنمائی کریں، آپ گزشتہ کتابوں کے علماء ہیں۔ تو اس عالم نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، مکہ کے اندر ایک شخص کا ظہور ہونا ہے جو اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا اور بت پرستی کا خاتمہ کرے گا۔ وہ اگر تجھے وہ شخص نصیب ہو جائے تو اس کی اتباع میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ پھر میں برابر آتے جاتے لوگوں سے مکہ کے حالات پوچھتا رہتا، کوئی نیا پروگرام تو نہیں آیا، کوئی نئی دعوت تو نہیں آئی، کوئی نیا ولولہ تو نہیں کھڑا ہوا۔ بالآخر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مجھے فوراً اطلاع ملی، اور فوراً میں مکہ میں آ گیا، اور مکہ میں آ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں، اللہ نے مجھے انسانیت کی رہبری کے لیے اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے۔ تو آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کو توڑ دو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ 4 چیزیں مجھے آپ نے بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، تو آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک اور عظیم نام دنیا جن کو ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے، زہد اور تقوی کا پہاڑ، یہ بھی ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ ابتدائی 40 مسلمانوں میں پہلے مسلمان ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس اطلاع کے بعد میں نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی انیس، یہ جو ہم انیس کہتے ہیں نا، انیس الگ اسم ہے، انیس الگ ہے، انیس کو بھیجا، چھوٹے بھائی کو، کہ جاؤ اس شخص کے حالات معلوم کر کے آؤ، اس کی دعوت کیا ہے۔ تو میرا چھوٹا بھائی انیس مکہ میں آیا، اور مکہ میں آ کر اس نے آپ سے ملاقات کی اور واپس چلا گیا، میرے پاس آیا۔ تو میں نے پوچھا، ہاں، اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے تیرا؟ تو مجھے بھائی نے بتایا کہ وہ اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، بد اخلاقی سے منع کرتا ہے۔ اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے پوچھا۔ تو میرے بھائی نے بتایا کہ لوگ کوئی کاہن کہتا ہے ان کو، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ان کو مجنون کہتا ہے۔ تو پھر تیرا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تو اس کو کاہن بھی نہیں سمجھتا، شاعر بھی نہیں سمجھتا، ساحر بھی نہیں سمجھتا، اور مجنون بھی نہیں سمجھتا، وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے پورا شرح صدر نہ ہوا بھائی کی بات کے اوپر، تو میں نے پھر خود مکہ جانے کا عازم سفر ہوا،
اور میں نے اپنا جبہ لیا اور اپنی لاٹھی لی، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، میں مکہ میں جا گیا، حرم میں رہا، اور حرم میں لوگ مسافر تو ویسے ہی ہوتے تھے، میں وہاں حرم میں پڑا، اور میں نے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق کسی سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، میں خود اپنی نظروں سے اس کو تلاش کرنا چاہتا تھا، چونکہ حالات میں سن چکا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں 1 مہینہ میں حرم کے اندر رہا، اور سوائے آب زمزم کے اور کوئی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہے، پورا مہینہ آب زمزم، اور آب زمزم نے میری بھوک کو بھی مٹا دیا، میری پیاس کو بھی بجھا دیا۔ ابو ذر کہتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر، میرے پیٹ کے اوپر کمزوری کی وجہ سے سلوٹیں تھیں، آب زمزم پینے کی وجہ سے وہ سلوٹیں بھی دور ہو گئیں اور میرا جسم بھی موٹا ہونے لگ گیا۔ تو 1 مہینہ آب زمزم کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ یہاں رکو، میں کچھ آب زمزم کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آب زمزم کو بھوک مٹانے کی نیت سے پیے گا، آب زمزم اس کی بھوک مٹا دے گا، کھانے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور جو آدمی آب زمزم کو پیاس بجھانے کی نیت سے پیے گا، اللہ آب زمزم کے ذریعے اس کی پیاس بجھا دے گا۔ اور جو آدمی آب زمزم کو کسی بیماری سے شفا کے لیے پیے گا، تو اللہ آب زمزم کے ذریعے اس آدمی کو اس بیماری سے شفا دے دے گی۔ اور حدیث قدسی میں کیا آتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی، بندے کے ساتھ میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ گمان یہ رکھتا ہے بھوک مٹے گی اس سے تو بھوک مٹ جائے گا، پیاس بجھے گی تو پیاس بجھ جائے گی، اور اگر کسی بیماری کی شفا کی نیت سے پیے گا تو شفا ملے گی۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آب زمزم سیر ہو کر پینا اپنے آپ سے نفاق کو دور کرنا ہے، منافقت کو دور کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ مسلمان آب زمزم کو سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق آب زمزم کو سیر ہو کر نہیں پیتا۔ بس یہ آب زمزم کے متعلق میں نے کچھ عرض کر دیا، آگے چلے۔ ابو ذر کہتے ہیں 1 مہینے تک آب زمزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں گیا، نہ بھوک کا خیال، نہ پیاس لگی کچھ، اور الٹا میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد ایک لڑکا آیا، جس لڑکے کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مہمان ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ 1 مہینے سے میں یہاں مہمان ہوں، میں اپنے مقصد کے متعلق تب بتاتا ہوں جب آپ مجھ سے پختہ وعدہ کریں گے کہ آپ میری بات کو صیغہ راز میں رکھیں گے، میری بات کو افشا نہیں کریں گے۔ تو اس لڑکے نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی بات کا رازدان ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر میں نے اس لڑکے کو بتایا کہ میں 1 مہینے سے یہاں موجود ہوں، میں قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتا ہوں، ابو ذر میرا نام ہے۔ ہم نے وہاں سنا کہ ایک شخص نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اس دعوے کے متعلق معلومات کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے واپس جا کر مجھے جو باتیں بتائیں تو میرا شرح صدر نہ ہویا اور میں نے خود آنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں 1 مہینے سے یہاں میں موجود ہوں، لیکن اس شخص سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں اس شخصیت تک تمہیں لے جاتا ہوں، وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور اس انداز میں آئیں کہ گویا میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آگے جاؤں گا، اور اگر کسی مقام کے اوپر مجھے تیرے متعلق یہ خطرہ پیدا ہوا تو میں گلی کے ساتھ، دیوار کے ساتھ اپنی جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے رک جاؤں گا اور تو آگے چلا جانا، اور پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو بھی چپکے سے اسی گھر میں داخل ہو جا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا علی مجھے لے کر گیا اور اس گھر میں لے گیا جہاں نبی پاک موجود تھے، میں بھی گیا اور میں نے وہ باتیں تو سن لی تھی، تو میں نے
آپ کو کہا کہ مجھے اسلام بتائیے، آپ نے مجھے اسلام بتایا تو میں نے کہا میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ابھی تک اپنے اسلام کو مخفی رکھنا ہے، اور آپ نے چلا جانا ہے اپنے علاقے کے اندر، وہاں لوگوں کو اس اسلام کی تعلیم کرنا ہے، ان لوگوں کو میرے پاس بھیجنا ہے، اور یہاں تک کہ یہاں سے ہم چلے جائیں نخلستانی علاقے میں تو وہاں میرے پاس آپ اپنی قوم کو لے کر آ جانا وہاں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ڈر کس بات کا ہے، تو میں قریش مکہ کے اجتماع میں جا کر قسم اٹھا کر کہی کہ اجتماع میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ تو ابو ذر غفاری حضور کے گھر سے نکلے، جو ہی حرم میں قریش مکہ کے سرداروں کا اجتماع منعقد ہوا، ابو ذر کہتے ہیں میں نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ کہنا ہی تھا، وہ سردار میرے اوپر جھپٹ پڑے اور انہوں نے کہا اس بے دین کو پکڑو، بددین کو پکڑو۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا حرم کے اندر، اور پھر عباس نے، حضرت عباس نے میرے اوپر آ کر لیٹ گئے اور انہوں نے مجھے بچایا، اور عباس نے کہا پتہ ہے یہ شخص کون ہے جس کو تم مار مار کے تم نے بے ہوش کر دیا ہے؟ یہ قبیلہ بنی غفار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور تمہارا تجارتی سفر جو ہے وہ گزرگاہ غفاریوں کے پاس ہو کر گزر کر جاتی ہے، اور یہ قبیلہ تمہاری تجارتی رستے کو قطع کر دے گا، منقطع کر دے گا، تمہیں نہیں جانے دے گا اپنے تجارتی سفر کے اوپر۔ تو حضرت عباس نے بچایا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں وہاں سے ہٹا، آب زمزم کے کنویں کے اوپر آیا، میں نے اپنے خون اپنے کپڑوں سے دھویا، اپنے چہرے سے دھویا۔ دوسرا دن جب پھر وہ دن آیا نا، دوسرا دن وہی وقت آیا قریش مکہ کا اجتماع کا وقت، میں نے پھر ان کے اندر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ پھر ٹوٹ پڑے اور مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ دوسرے دن بھی عباس نے بچایا، دوسرے دن بھی۔ قصور کیا تھا؟ گالی دی ہے کسی کو؟ بولتے نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، اتنی تکلیف ہو گئی۔ عقیدہ یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہم نے رٹ تو لگائی ہوئی ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، لیکن اس کا مفہوم نہیں پتہ۔ آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن باہر جاتے ہوئے پھر لا الہ الا اللہ کے منافی کام شروع کر دی۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جانا، اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جانا، اس کا معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ اور میں نے آپ کی رسالت دی، انہوں نے مارا، پھر میں واپس چلا گیا۔ واپس جا کر میں بھائی سے ملا، اور بھائی نے مجھ سے پوچھا ہاں کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے میں اس شخصیت کو مل کر آیا ہوں اور میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو بھائی مجھے کہتا ہے مجھے بھی اپنے سابقہ دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر ہم دونوں بھائی انیس اور ابو ذر غفاری دونوں اپنی ماں کے پاس گئے، ماں کو اسلام کی دعوت دی، تو ماں نے بھی فوراً قبول کر لیا، ماں بھی مسلمان ہو گئی، دونوں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، جو ہی دعوت دی آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور باقی آدھا قبیلہ 1000 آدمی فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر مسلمان ہو گیا۔ اور جب یہ پورا بنو غفار قبیلہ مسلمان ہوا، پھر ان کے پڑوس میں بنو اسلم قبیلہ موجود تھا، ان تمام لوگوں نے حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا کہ یا رسول اللہ ہمارے غفاری بھائیوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے۔ تو آپ نے بنو غفار قبیلہ غفار کے لیے مغفرت کی دعائیں کی کہ یہ کتنا بابرکت قبیلہ ہے، کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی۔
ہم تو کہتے ہیں بس اپنی نہ بیڑ میاں، دوسروں کو نہ چھیڑ میاں، ہمیں جہاں سے کوئی فلسفے کسی نے بتائے ہم ان کو لے کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان کا کام دعوت الی اللہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اس امت کے ذمے ہے دعوت کا کام کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور جب کوئی چیز اپنی خصوصیت کو ترک کر دیتی ہے تو وہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ قلم ہے نا، قلم اس کا کام ہے لکھنا، لکھنا اس کا خاصہ ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ قلم لکھنا چھوڑ دے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر امت دعوت کے کام کو چھوڑ دے امت کسی کام کی نہیں رہی۔ تو کریں گے یہ کام سارے یا تھوڑے سارے؟ ہر وقت اپنے آپ کو دائی بنا دو، دائی۔ کہیں درس قرآن ہے، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف دعوت، کہیں درس حدیث ہو رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے نبی کی فرمان کی طرف دعوت، لوگوں کو نماز کی دعوت، کہیں برائی ہو رہی ہے اور برائیوں سے بچنے کی دعوت، لوگوں کو اچھے کاموں کرنے کی دعوت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ دعوت کے اندر ایسا پہلو اختیار نہیں کرنا کہ جس پہلو میں لوگ الٹا دین سے متنفر ہوتے چلے جائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تنقید تو کرنی ہے لیکن اس نے نیت برائے اصلاح ہو، برائے تنقید نہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی منت کریں، اس کو سماجت کریں، اس کو آخرت کے عذابوں سے ڈرائیں، آخرت کے بعد پرس سے ڈرائیں، نماز کے اوپر ملنے والے انعامات، فضائل سنائیں۔ یہ ہے طریقہ۔ نماز نہیں پڑھتا ہو تو میں ہی مردود، تو پھر اس نے کیا پڑھنی ہے؟ ایک آدمی کفر کی طرف جا رہا ہے، اس کو اسی کو مخاطب کر کے کافر کہہ دیں گے، اس نے کیا اسلام لانا ہے؟ ایک آدمی شرک کی طرف جا رہا ہے، اسی کو متعین کر کے مشرک کہہ دیں گے، تو پھر اس نے اسلام تو نہیں لانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں لوگوں کو ملال میں نہ ڈالنا، جب لوگوں کی طلب دیکھو تب دعوت دو، جب وہ خود کہیں تب دعوت دو، تب دعوت کا اثر ہوگا۔ تو اس کو ترغیب دے کر طلب پیدا کریں، پھر آپ بات کریں تو بات کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ تو خیر بات رہ جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، دو چیزوں کے اوپر بیعت کی۔ کتنی چیزوں کے اوپر؟ یہ آج تو آپ نے بیعت کا نام سنا ہوا ہے نا، بیعت، بس بیعت ہو گئی۔ بس بیعت کی کس؟ ابو ذر غفاری نے جو بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، وہ دو چیزوں کے اوپر کہ حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ کیا؟ حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ۔ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز حق ہے، پھر لوگ تانے دیں، دیتے رہیں، گالیاں دیں، بکتے رہیں، جو کچھ کہتے رہیں۔ ابو ذر غفاری نے جو بیعت کی، پہلا جزو یہ تھا حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کروں۔ دوسرا جزو، ہمیشہ سچ بولوں گا، اگرچہ کتنا کڑوا ہو، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ اور ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر صرف جھوٹ چھوڑ دے، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک جھوٹ بولنا شروع کر دے، سارے گناہ جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، ایک جھوٹ جو ہے یہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو حق کے معاملے میں کسی کی تان و تشنیع اور ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، اور ہمیشہ سچ بولوں گا، اگرچہ کتنا کڑوا ہو، اور کبھی جھوٹ۔ اور کوئی پیر یہ بیعت کرے نا، کوئی کراتا ہے تو اس کے بیعت ہو جاؤ، اور جس کی بیعت صرف یہ ہو، پھر آپ کی مرضی ہے، دیتی ہو
جس کو اللہ کے در کے دینے پہ توفیق نہیں ہوتا اللہ ایسے ہی مسلط کر دیتے. تو ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایک اور صحابی خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمان ہوئے. خالد ابن سعید, حضرت خالد ابن سعید کہتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں, ایک بڑی وسیع اور گہری خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے, اس کے کنارے کے اوپر میں کھڑا ہوں اور میرا باپ سعید اس آب میں مجھے دھکیل رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر سے پکڑ کر مجھے آگ سے پیچھے ہٹا رہے ہیں. جاگ آ گئی. تو میں نے کہا اللہ یہ خواب سچا ہے. میں سیدھا ابو بکر کے پاس گیا. ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے, ایک بڑی وسیع اور گہری آگ کی خندق ہے, میں اس کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوں اور میرا باپ مجھے دھکیل رہا ہے آگ کی طرف اور رسول اللہ مجھے آگ سے پیچھے کھینچ رہے ہیں. ابو بکر نے اس خواب کی تعبیر دی کہ تیرا باپ تو مجھے لگتا ہے کہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گا اور رسول اللہ آپ کو اسلام کی طرف بلا رہی ہیں, اسلام قبول کر لے, اسلام تجھے جہنم کی آگ سے بھی نجات دے گا, اسلام سلامتی کا مذہب ہے. خالد ابن سعید کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چل. تو اسی وقت میں آپ کے پاس گیا, یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کر لیا. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں تجھے بلاتا ہوں الی اللہ, کس کی طرف؟ وحدہ لا شریک لہ, جو اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. لا شریک لہ, اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے, اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. آج دنیا اسی مسئلے کو بھول گئی ہے. ہر نبی کی دعوت یہی تھی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور یہی دعوت تھی جناب محمد رسول اللہ کی. ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک. یہ پہلا نمبر ہے, پہلا. اسی کو تبلیغی کہتے ہیں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. یہ پہلا نمبر ہے. اور یہ پہلا نمبر اگر پورا نہیں ہے, نمازیں بھی کوئی نمازوں کے انبار نہیں نجات دے سکتے, رفائی کاموں کے انبار نہیں نجات دے سکتے, کیونکہ شرک کی تردید ضروری ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے. اور دوسری دعوت وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, میں بلاتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اسی اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. نَخْلَوْ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجَرٍ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ, میں منع کرتا ہوں اس چیز سے, بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو جو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے. نفع نقصان تو دور ہے, وہ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے اور کون ان کی عبادت نہیں کر رہا. تو خالد ابن سعید کہتے ہیں میں فوراً مسلمان ہو گیا. فوراً مسلمان ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید, اور پھر رسول اللہ کی رسالت اور آپ کی ابدیت کے اوپر ایمان. خالد ابن سعید کہتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا تو میرے باپ سعید کو پتہ چلا کہ خالد مسلمان ہو گیا ہے, اور اس نے مجھے مارنا شروع کیا. پکڑ کر خالد نے میرے سر کے اوپر زخم کر دیے, اور ایک روایت میں آتا ہے ہنٹر سے مارا, دوسری روایت میں آتا ہے لکڑی سے مارا. وہ لکڑی یا جو بھی ہے ہنٹر ہے, اس کو میرے سر کے اوپر مار مار کے توڑ دیا. میرے سر کے اوپر مار مار کر, میں وہ لفظ اس روایت کے سناتا ہوں, اور وہ چھڑی یا وہ ہنٹر توڑ دیا اور کہتا ہے میرا والد مجھے کہ تو نے محمد کی اتباع کی جس نے ساری قوم کی خلاف ورزی کی ہے.
کیا خلاف ورزی کی تھی؟ بولتے نہیں. ایک لفظ تو پوچھتا ہوں 10-15 منٹ بعد. تو نے اس محمد کی تابعداری کی ہے جس نے ساری قوم کی خلاف ورزی کی ہے. وہ خلاف ورزی کیا تھی؟ لا الہ. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد واپس لے لینے والا کون ہے؟ کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کائنات کے نظام کو الٹا دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا، حاجت روا، ہر جگہ پہ موجود، آنکھ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے. یہ کون ہے؟ قریش مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جی؟ پھر خلاف ورزی کس بات کی؟ وہ یوں مانتے تھے کہ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور ہمارے معبود بھی یہ کام. اور حضور کیا تعلیم دے رہے تھے؟ حضور کہہ رہے ہیں نہیں، سب کچھ کس کے اختیار سے چل رہا ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ. حضور کی دعوت تھی صرف اللہ. تو میرے والد نے کہا کہ تو نے اس محمد کی تابعداری کی جس نے ساری قوم کی خلاف ورزی کی ہے. جمہوریت ایک طرف تھی اور اقلیت ایک طرف تھی. پورا مکہ ایک طرف اور حضور. تو جدھر لوگ زیادہ ہوتے ہیں حق تو وہی ہوتا ہے. بولتے نہیں تو تو کتنے بھی ریاست ہو گئے، کملی مخلوق کے ساری ادھر ہی گئی کھڑی. یہی جمہوریت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا تو جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. ایک ہی پاس 6 کملے ہوئے تو دوئی پاس 5 سیانے ہوئے تو 6 کملے ووٹ جدے دے میں چاہت کملے نا امام جت گیا. سمجھدار لوگوں کو کا انتخاب ہار جائے گا. جس جمہوریت کے پیچھے ہم آج لٹو ہیں. بہرحال ساری قوم کی خلاف ورزی کی. تو اس محمد کی اتباع کرتا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. سعید نے کیا کہا؟ جو ہمارے معبودوں کو. کیا حضور بتوں کو گالیاں دیتے تھے جی؟ ان کو چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، بدماش کہتے تھے؟ اور کیا برائی تھی؟ پتہ نہیں، آپ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کو، یا مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا. تو نے اس محمد کی تابعداری کی جس نے ساری قوم کی خلاف ورزی کی ہے اور جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. برا کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑیاں بنانے والے، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہیں. یہ صفات اللہ کی ہیں، ان کے نہیں ہیں. قریش مکہ کہتے کہ یہ ہمارے معبودوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ حضور نے بتوں کو گالی تو نہیں دی تھی. یہی کہا تھا یہ صفات اللہ کی ہیں، تم نے ان کے اندر مان لی. اور انہوں نے کہا کہ تو وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو جاہل اور احمق کہتا ہے. حالانکہ حضور نے ایسے لفظ نہیں بولے تھے. اچھا پیو دادے جو بت پرستی کرنے رہے تو پھر وہ احمق تھے نا، پھر وہ جاہل تھے. تو نے اس کی دین کی تابعداری کی. تو حضرت خالد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سعید کو کہا کہ میرے نبی محمد کہتے تو سچی ہے، کہتے تو سر زخمی ہے، وہ ہنٹر ٹوٹ گیا ہے، لاٹھی ہے تو ٹوٹ گئی ہے، باپ مار رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے محمد کی تو تابعداری کرتا ہے جس نے ساری قوم کی خلاف ورزی کی ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، جس نے باپ دادا کو احمق جاہل بتایا، تو اس کی تابعداری کا ہے. تو میں نے کہا ابا محمد کہتے تو سچ ہی ہیں. تو میرے والد نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی اور گھر سے نکال دیا، دفع ہو جا میرے گھر سے، تجھے میں روٹی تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا. اور میرے بھائیوں کو کہا کہ خالد کے ساتھ آئندہ بولنا بھی. مجھے گھر سے نکال دیا. نکلتے ہوئے میں نے باپ کو کہا کہ روزی ابا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی دینے والا اللہ ہے اور وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا.
مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں پر تفسیر میں حافظ اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ایمان والے کو ذلیل نہیں کرتا اگر ایمان کے اوپر استقامت اختیار کر جائے تو روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج روزی روٹی کے ڈر سے ہم پتہ نہیں کتنے کفر اور کتنے شرک زندگی کے اندر پال رہے ہیں۔ روزی دینے والا کون ہے جی؟ پیسوں کو روزی نہیں کہتے، صحت بھی رزق ہے، عقل بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان کے اندر جو نور رکھا ہے وہ بھی رزق ہے، یہ سماعت بھی رزق ہے، یہ جسم بھی رزق ہے، جو نیند ہے وہ بھی رزق ہے، صحت جو ہے وہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو میں وہاں سے چلا اور حضور کے در کے اوپر آ پڑا، اور حضور میری بڑا قدر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرا والد بیمار ہو گیا سعید، اور اس نے منت مانی، اور منت بھی خدا کی مانی، منت بھی ہے مشرک، مار بھی خدا کی وجہ سے رہا ہے، اور اللہ کی منت مان کے کہتا ہے کہ اللہ نے اگر اس بیماری سے مجھے شفا دی تو میں مکے کی دھرتی میں اس معبود کی عبادت نہیں ہونے دوں گا جس کی عبادت کی دعوت محمد دیتا ہے۔ بڑا جری تھا، مانت کس کی مان رہا ہے؟ وہ بھی اور ہی کا فرق ہے، محمد کہتے کہ اللہ ہی، اور وہ کہتے اللہ، اللہ کی بھی منت مان لیتے اور اپنے خود ساختہ معبودوں کی بھی منت مان لیتے۔ اب دیکھو یہ منت مان لی میرے والد نے، جری تھا۔ خالد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے باپ کو اس بیماری میں صحت نہ دینا، اسی بیماری میں اس کو مار دینا، اسی بیماری میں میرا باپ مر گیا۔ جی کس کے خلاف بد دعا کر رہا ہے بیٹا؟ کس وجہ سے جی؟ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، باپ چھوڑ دیا۔ یہ لارڈ میکالے جب جنگ آزادی کی تاریخ شروع ہوئی برطانیہ کے خلاف اس سرزمین میں، تو لارڈ میکالے کو بھیجا تھا برطانیہ سرکار نے کہ مسلمانوں کے اندر سے آزادی کا جذبہ کیوں ختم نہیں ہو رہا، آرو یہ آزادی کی تحریک چلا دیتے ہیں۔ تو لارڈ میکالے نے پورے ہندوستان کا سروے کیا، سروے کے بعد 2 شقوں پر مرتب ایک رپورٹ دی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر سے آزادی کا جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا، جب تک ان کی عصری تعلیم اور دینی تعلیم ایک ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ اسکول کالج کی تعلیم، اور دین کی تعلیم بھی جب تک پڑھائی جاتی ہے، یہ دونوں تعلیمیں اکٹھی ہیں، تو اس وقت تک آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور جب تک ان کا ماضی کے ساتھ تعلق وابستہ ہے اس وقت تک ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ جب آپ ان کے تعلیمی نظام کو جدا کر دیں گے، عصری تعلیم کے لیے اسکول کالج قائم کر دیں، دینی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کر دیں، تعلیم جدا جدا ہو جائے گی، عصری تعلیم والا ملا کو جاہل سمجھے گا اور ملا ڈاکٹر اور ماسٹر کو جاہل سمجھے گا، یہ آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور ان کا ماضی کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، علی کون تھے، معاویہ کون تھے، ابو ذر غفاری کون تھے، صحابہ کون تھے، تابعین کون تھے، صلاح الدین ایوبی کیا تھا، سلطان باہو کیا تھا، مجدد الفسانی کیا تھا، ان کو ماضی سے کٹ دو، تاریخ اسلامی سے ان کا رابطہ ختم کر دو۔ جب یہ اپنے اسلاف کی تاریخ سے ناواقف ہو جائیں گے، یہ بزدل ہو جائیں گے، اور ان کے اندر سے جذبہ آزادی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو لارڈ میکالے کی اس رپورٹ کے اوپر برطانیہ نے عمل کیا، اسکول کالج کا نصاب الگ کر دیا، مدرسہ تو مولویوں نے چلانا تھا، ان کا نصاب تو اپنا تھا، اور ماضی کی تاریخ سے مسلمان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین جل رہا ہے، اور پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس کے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر فلسطین کے اندر اسرائیلی مظالم کی کوئی خبر بھی نہیں چلتی۔
ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ وجہ یہ ہے رستے جدا ہو گئے، ماضی بھول گیا. یہ بات میں نے بے ربط نہیں کی. خالد کہتا ہے میرے باپ نے یہ منت مانی ہے، اللہ تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں حضور جس دین کی دعوت دیتے ہیں، جس معبود کی عبادت دیتے ہیں، میں مکہ کے اندر اس معبود کی عبادت نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے والد کے خلاف بد دعا کی، اللہ میرے والد کو بستر سے نہیں اٹھانا، اسی بیماری میں موت دے دینا. یہ ہمارے اکابر کی تاریخ. ہمیں تو دین کے نام پہ ووٹ مانگا جائے نا تو مولوی صاحب آپ پانچ بڑے استاد جی ووٹ نہ منگائے تو جان ہی حاضر ہے. جی جملہ ضرور ہے، ووٹ میری مجبوری ہے تے کوئی تو آکھو تو جان بھی جان تے بڑی سونی دے. ووٹ اللہ کے نام پہ جو قوم نہیں دے سکتی وہ کون سی قربانی دے سکتی ہے جو چھپ کے اس نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے تو حضرت خالد بن سعید مسلمان ہو گئے. آؤ ایک اور شخصیت کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں صحابہ میں، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حسین سین کے ساتھ نہیں ہے، سواد کے ساتھ ہے. عمران ابن حلوے والی سواد یا اور نون حسین. عمران اول مسلمان ہو گئے اور حسین سواد والا یہ مسلمان نہیں ہوئے. اس نے حسین نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنایا، آؤ آج محمد کے پاس جاتے ہیں. اس کے گھر میں گئے، گھر میں تو قریش مکہ کا وفد باہر ٹھہر گیا. حسین دلیر آدمی تھا، یہ اندر چلا گیا اکیلے. حضور نے فرمایا یہ بوڑھے بزرگ آئے ہیں، ان کے لیے جگہ دو. اور یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ باہر سے کوئی آئے تو اس کو اگر جگہ نہ ہو، جگہ نہ ہو، صرف تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دینا، اس کے اوپر بھی ثواب مل جائے گا کہ اس کی قدر کی ہے. لیکن ان کا بیٹا عمران وہاں موجود تھا، اس نے باپ کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی کوئی توجہ نہیں کی. باپ کافر تھا. اور میں وہ روایت شاید میرے پاس، ہاں جی، عمران ابن حسین آ کر پوچھتا ہے سنا ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں. حسین کہتے ہیں. حضور نے کہا تیرے کتنے معبود ہیں؟ اس نے کہا 7 زمین پہ 1 آسمان میں. 7 زمین پہ اور 1 اتنی بھی جڑی گلی چ بڑھو، ہر گلی میں ایک مشکل کشا موجود ہے. تو جنہ دی کمائیاں نو خطرہ لگ ونجے، جن کے پاس روزگار نہ ہو، ان راتی سڑکوں تے مشکل کشا کٹ گئی. پہلے تو ٹھکونی ہے دوئی داڑے قوم سارے کام کرنے لگ جائے گی. یہ غازی احمد صاحب مرحوم اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، ہندو تھا، مسلمان ہو گیا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. بعد میں پروفیسر بنے، چنی مولانا مزور احمد چنیوٹی صاحب کے شاگرد تھے. یہاں اس مسجد میں بھی آئے، میرا بچپنا تھا، میں نے ان کو سنا، یہی سنا اسی مسجد میں. یہ مسجد نہیں تھی، یہ نیچے والا ہال تھا اور یہ صرف 4 دیواری تھی. یہاں انہوں نے بیان کیا کہ میں ہندوستان سے میرا بھائی ایک دن مجھے ملنے آیا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کون سا اسلام؟ میں ہندو ہوں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تم اس کی عبادت کرتے ہو. بچپن میں کچھ چیزیں بالکل نقش ہوتی ہیں دماغ میں. مجھے یاد ہے ان کا سٹائل کہ میں نے ہندو بھائی کو کہا اسلام کی دعوت دی کہ بت پرستی چھوڑ دو. اس نے کہا کون سا اسلام؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کی عبادت کرتے ہو. میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ پیچھے نہیں ہوتا، یہ کھڑا ہے. یہ ہمارا معبود کھڑا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور تمہارا معبود لیٹا ہوا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو. کہتا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے. قرآن پڑھا کرو، ترجمے سے پڑھا کرو. آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں دیانتداری سے بتانا ایک مرتبہ ترجمے سے زندگی میں قرآن پڑھاؤ؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ 1 2 پہلی صف میں 3.
پہلی صف میں 3 ہیں، 40 بندے بیٹھے ہوں گے یا 30 بندے بیٹھے ہوں گے، 5-4 ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھ لے کہ میری کتاب کے ساتھ اتنی بے اعتنائی، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ بریکٹ چھوڑ دیں، بریکٹ مولوی کا مفہوم ہوتا ہے، ترجمہ کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھے چھوڑ دیں، آپ جس کا مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیں، خدا کی قسم شرک دل سے نکل جائے گا۔ قرآن ہے ہی شرک کے خلاف کتاب۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ حسین کی۔ حسین کہتا ہے میرے 7 معبود زمین پہ ہیں اور ایک میرے نبی کی دعوت دیکھو۔ 8.5 تھوڑے امام الانبیاء تھے، ہم مشرکہ نکل ون، تو پلیت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ حسین، تو نے کہا 6-7 زمین میرے معبود زمین پر ہیں اور ایک، اچھا تو بتا، جب تجھے کسی سے دعا کرنی پڑے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، سچی بات بتانا، پھر ان 8 معبودوں میں تو کس کو پکارے گا؟ لگدا ہو، خیر میں جملہ نہیں آخنا۔ حسین نے کہا میں آسمان والے کو پکاروں گا، مشکلات میں گھرا تو میں کس کو پکاروں گا؟ قرآن گواہ ہے کہ مشرکین مکہ جب دریا کے بمبر میں پھنستے تو خالص اللہ کو پکارتے۔ کس کو پکارتے؟ شاہ جی کہتے تھے نا کہ قیامت کے دن ابو جہل نے یہ مقدمہ دائر کر دیا اللہ کے دربار میں، اللہ میں کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن مشکلات میں تو میں خالص تجھے پکارتا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر بھی تجھے خالص نہیں پکارا، پھر کیا بنے گا؟ دوبارہ حسین آسمان والے کو، تو میرے نبی نے کہا کون سی ایسی حاجت ہے، کون سی ایسی مشکل ہے جو آسمان والے کو تو پکارے اور وہ پکار کو دور نہ کر سکے کہ تو در در کی ٹوکریں کھائے؟ حسین کو بات سمجھ آ گئی۔ حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، بات سمجھ آ گئی کہ جب ساری مشکلیں اللہ دور کر سکتا ہے تو زمین والے تو میں نے فالتو بنائے ہوئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مجھے شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں ہے، وہ ایک شعر میں بھی آتا ہے نا کہ وہ کون سا کام ہے جو تیرے خدا کے در سے نہیں ہوتا کہ تو در در کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مفہوم میں نے سنا۔ حضرت حسین مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اب وہی بیٹا عمران جب باپ کے آنے کے اوپر اس نے باپ کی طرف نظر رحمت کی بھی نہیں تھی، وہ اٹھا باپ کے سر کو چوما، باپ کے ہاتھ چومے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اس نے اپنے باپ کے پاؤں چومے۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سن میرے نبی کا فرمان۔ نبی پاک نے فرمایا میں عمران کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اسلام اس کے دل میں اتنا پختہ ہے، اس کا باپ کفر کی حالت میں آیا، اس نے باپ کے طرف نظر بھی نہیں کی، یہ باپ کے لیے اٹھا بھی نہیں ہے، اور جب باپ اسلام لاتا ہے یہ باپ کے پاؤں تک چومنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس لیے روا عمران کو دیکھ کر۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمیں تو چند ٹکے کا فائدہ ہے، کوئی گرین کارڈ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی برادری کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، کوئی لوگوں کے ڈر سے چھوڑ کے بیٹھا ہے، کوئی حکومت کے ڈر سے اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی وجاہت کے ڈر سے چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ ہے ہمارا ماضی۔ تو یہ لوگ مسلمان ہوئے اولین، میں نے کچھ کا تذکرہ کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فہرست لکھی ہے ان مسلمانوں کی، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں بات۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ اپنے بچوں کے نام یاد رکھا کرو، جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ نام رکھا کرو، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، ارقم ابن ابی ارقم، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، اور ان کی رفیقہ حیات فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن۔ اسی سعید بن زید کے گھر میں
مارا بہنوئی کو حضرت عمر نے تو پھر اسلام کی توفیق ملی. تو یہ انشاءاللہ آگے آیا جائے گا. اسماء بنت ابی بکر اور ایک روایت میں عائشہ بنت ابی بکر, اور وہ 18 سال والی روایت شادی والی 18 سال والی. اگر اس کی طرف آؤ, عائشہ بنت ابی بکر, قدامہ بن مظعون, عبداللہ بن مظعون, خباب بن عرد, عمیر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کے بھائی, عبداللہ بن مسعود, مسعود بن قاری, عیاش بن ابی ربیعہ اور ان کی رفیقہ یاد اسماء بنت سلمہ, خنیس ابن حذافہ, عامر ابن ربیعہ, عبداللہ بن جاش, ابو احمد بن جاش, جعفر ابن ابی طالب اور ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس, حاتب ابن حارث اور ان کی رفیق حیات فقیہ بنت یسار, معمر ابن حارث. یہ لوگ مسلمان ہوئے اولین. اور اس کے علاوہ صاحب ابن عثمان, مطلب بن اظہر, ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف, نعیم بن عبداللہ, عامر بن فہیرہ, خالد بن سعید, امینا بنت خلف, حاتب بن عمر, ابو حذیفہ بن عتبہ, واقد بن عبداللہ, خالد بن بقیر, عامر بن بقیر, عاقل بن بقیر, ایاس بن بقیر. یہ چاروں بھائی مسلمان ہو گئے. عاقل اس کا نام غافل تھا. اس کا نام کیا تھا؟ غافل. حضور نے فرمایا غافل کیا نام ہوتا ہے؟ عاقل ہے تو, غافل نہیں ہے. نام برا ہو تو نام. آج کی مسلمان قوم کنجروں کے ناموں کے اوپر اپنی اولاد کے نام رکھ رہے ہیں, اور یہ بچہ اسم با مسمى بنا تو یہ کنجر ہی بنے گا, یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. تو نام غافل تھا, آپ نے کیا رکھ دیا؟ عاقل. نہ ہوئے عاقل تو کم بھی عقل والے ہوئے, تو آپ نے عاقل. یہ مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ اس زمانے یہ 40-45 آدمی مسلمان ہوئے یا 39 آدمی مسلمان ہوئے باختلاف روایات. یہ گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے, 2 وقت کی نماز پڑھتے. وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, قریش مکہ کا ایک قافلہ آ گیا اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان میں موجود تھے نماز پڑھنے والوں میں. سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو پکڑا اور اونٹ کی ہڈی پکڑ کر اس کے چہرے کے اوپر ماری اور کھال پھٹ گئی اور اس کا خون بہنے لگا. اس کا خون, یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے لیے بہایا گیا. مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھتے ہوئے ایک مشرک کے خون کو بہایا. کس نے؟ سعد بن ابی وقاص. پھر اس کے بعد شدت اختیار کر گیا مکہ کا ماحول اس جھگڑے کے بعد, اور حضور نے شدت کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کوئی صفا کے اوپر ایک مقام ہے حضرت ارقم کا, اس مکان کے اندر ہم آئندہ کے لیے اپنی تبلیغ بھی کریں گے اور اپنی عبادت بھی کریں گے. تو یہ سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں منتقل ہو گئے, اور اصطلاح میں اس گھر کا نام بنا دار ارقم. یہیں اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین. یہاں سے انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو شروع کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 1 بجے آئیں. آپ نے گھر والوں کو دعوت دی. گھر میں کیا ماحول بنا, ابو لہب میں گھر میں کیا بدتمیزی کی, یہ انشاءاللہ 1 بجے یہاں سے یہ بات شروع ہو جائے گی. تو آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. بیٹھے رہیں بھائی.